اچھا، جیم اور جیم کے خاندان کو آپ کو پتہ ہے، جیم، چے، ہے، خے اور میم، اس میں ایک اور ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جیم، چے، ہے، خے اور میم سے پہلے حروف ملتے ہوئے اپنی شکل بدل کر آڑی لکیر بن جاتی ہیں۔ اب ذرا اس کو بھی ذرا غور کر لیں کہ جیم، چے، ہے، خے، میم، ان کے سے پہلے اگر کوئی لفظ ملے تو وہ اس کی شکل تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ نے نیچے میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں، پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آئین جو ہے جب شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل اور ہوتی ہے، درمیان میں آتا ہے تو اور ہوتی ہے، اینڈ پہ کوئی اور ہوتی ہے۔ دیکھیے عطر میں آئین جو ہے وہ سب سے پہلے آیا تو یہ کس شکل میں آیا؟ اپنی آدھی شکل میں۔ آدھی شکل یہی ہے نا، ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت میں آئین شروع میں آیا تو اس کی اپنی آدھی شکل میں آیا۔ ان دونوں میں کیا ہوا؟ پہلے آیا ہے تو اس کی شکل آدھی ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب آخر میں آئے تو اس کی شکل پوری ہوتی ہے، جیسے جمع میں آئین جو ہے وہ اپنی پوری شکل میں آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں درمیان والے میں، تو درمیان والے میں جب آئین آئے گا درمیان میں تو وہ اپنی شکل یہ جو ریڈ کلر کا ہوا ہوا ہے نا، اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھیں گے معلوم، مانی، عطر، عورت، معلوم، مانی، جمع۔ اور میں نے آپ کو لکھنے کا بتایا ہوا ہے، آپ نے بہت پیارا کر کے لکھنا ہے، گندا کام نہیں کرنا، وہ مجھے پھر بہت الجھن ہوتی ہے چیک کرتے ہوئے۔ اگر آپ کلاس میں گندا کام کرتے تو میں نے اریز کروا کے دوبارہ لکھوانا تھا، تو اب اپنے گھر میں بھی اگر صحیح نہیں لکھیں گے تو اریز کر کے لکھنا ہے۔ آئین، توئرے، تر، عورت میں نے آپ کو کہا تھا واؤ کے اندر جو ہول ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور اسی طرح نیٹ لفظ ہوں، واؤ لائن سے اوپر ہونا چاہیے، لائن سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور یہ ذرا دیکھیں نا، واؤ اور رے جو ہے یہ اپنے بعد والے لفظوں کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ رہے، ذرا خود ہی غور کریں۔ اچھا، اب میں نے کیا کہا تھا کہ کاف، اور یہ کاف ہے اور یہ گاف ہے، یہ جب الف کے ساتھ یا لام کے ساتھ ملتے ہیں تو شکل کیسی ہو جاتی ہے؟ گول۔ یہ دیکھیں، کاف الف کاف، تو یہ کاف کی شکل گول ہو گئی الف کے ساتھ جڑا، تو کاف جب لام کے ساتھ جڑا تو بھی اس کی شکل گول ہو گئی۔ اسی طرح کاف جب لام کے ساتھ جڑا تو شکل گول ہو گئی، گاف جب الف کے ساتھ جڑا تو اس کی شکل بھی گول ہو گئی، اور گاف جب لام کے ساتھ جڑا تو اس کی شکل بھی گول ہو گئی۔ کاف الف کاف، کاف لام کل، کاف لام چھوٹی ہے لی، کلی، گاف الف گا، گا لام چھوٹی ہے لی، گلی، جو آپ کے محلے میں گلی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے بج، اب یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، جیم، چے، ہے، خے، یہ بعد میں آئیں گے، اور ان سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب ہم نارمل لکھتے ہیں، عام لکھتے ہیں، تو اس کی شکل آدھی ہوتی ہے اور جیسے مطلب نارمل ہوتی ہے، لیکن جب یہ جیم یا میم یا جے، ہے، خے کے ساتھ ملیں گے تو یہ ان کی شکلیں جو بھی حرف ہوگا وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، بے جیم بج، یہ جیم تو آخر میں پورے کا پورا آتا ہے، جو بھی حرف آخر میں آتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، لیکن بے کی شکل جب اب چھوٹی شکل اس طرح کی تو نہیں نا ہوتی بے کی، لیکن یہاں پہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہے جی حج، تو ہے جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا لکھا گیا ہے جو جیم سے پہلے۔ بے زبر میم بم، تو بے یہاں پہ بھی ٹیڑھا ہو گیا، جیم کے ساتھ، جیم کے پورے خاندان کے ساتھ جڑے گا تو، اور یہاں پہ میم کے ساتھ جڑے گا تو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کاف میم کم، ٹیڑھا ہو گیا، میم کے ساتھ جڑا، کوئی بھی حرف جڑے گا۔ تے میم تم، تے جو ہے میم کے ساتھ جڑے گا، تے نہیں کوئی بھی حرف میم کے ساتھ جڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا، ترچھا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں یہ نیچے والا، الفاظ بنائیے۔ ان کو یہ جو لگ اور چل ہے، ان کو آپ نے ان کے آخر میں الف لگانا ہے، واؤ لگانا ہے، چھوٹی یہ لگانی ہے، بڑی یہ لگانی ہے۔ میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ جو آخر میں حرف ہوتا ہے اس کی شکل پوری ہوتی ہے، اس میں لام گاف لگ، تو آخر میں کیا ہے؟ گاف، تو گاف کی شکل پوری ہے، لیکن جب ہم گاف کے ساتھ الف لگا دیں گے تو گاف کے ساتھ ایک تو پہلے کاف اور گاف کے ساتھ، یہ دیکھیں کاف اور گاف کے ساتھ جب ہم الف ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ گول، اور جو آخری حرف ہوگا وہ پورے کا پورا آ جائے گا، تو لگا، لام گاف لگا، لگا۔ اب یہاں پہ الف تھا نا تو گاف کی شکل گول ہوگی، یہاں پہ تو الف نہیں ہے تو اس لیے گاف کی شکل آدھی آ گئی۔ لگو، لگی، لگے،
اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی شکل پوری ہو جاتی ہے، جو درمیان میں ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں وہ سب آدھی شکل میں آتے ہیں. دیکھیں لام کی بھی شکل آدھی ہے، کاف کی بھی، واو آخر میں آیا تو اس کی شکل پوری ہو گئی، چھوٹی یہ آخر میں آئی ہے تو اس کی شکل پوری ہے، بڑی یہ آخر میں آئی ہے تو اس کی شکل پوری ہے. درمیان میں جو حرف آتا جائے گا وہ آدھی شکل میں آتا جائے گا. چلا، لام الف لا، چلا. یہاں پہ لام جو ہے پورا ہے کیونکہ آخر میں آیا، لیکن جب یہاں پر آ گیا تو اس کی شکل آدھی ہو گئی. چلا، چلو، چلی، چلے. نقطوں کو گول کر کے ڈالنا ہے، لفظوں کو بالکل سیدھا کر کے ڈالنا ہے. واؤ کے اندر جو واؤ کا سر نظر آنا چاہیے اندر سے، اور لفظ لائن سے اوپر ہونا چاہیے. نقطے گول کر کے ڈالنے ہیں، ڈنڈے بھی بالکل سیدھے آپ نے لگانے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بہت اچھا اور نیٹ کام کرنا ہے پلیز بچوں، گندا کام اچھا نہیں لگتا کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اوکے. اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو. اللہ حافظ.